کیسے ہیں آپ سب؟ بچے کیسے ہیں؟ سارے بچے بھی ضرور سنا کریں اس کو، اور امیاں تو سنیں گی، اور جو بھی سنے جہاں تک میری آواز جائے. کیا پچھلی باتیں آپ کو یاد ہے؟ دہرا لوں؟ چلیں دہرا لیتے ہیں. ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مفہوم تھا کہ سفر ہو یا حضر، تربیت کا موقع ضائع نہیں کرنا. اب یہ تو نہیں کہ ہم کلاس ہی لگا کے بیٹھیں گے اور سب بچوں کو آ جائیں بھائی سب بیٹھے میں درس دینے لگی ہوں، دوسرے دن پہلے ہی بچے بھاگ جائیں گے کہ ٹائم ہو رہا ہے امی کا لیکچر دینے کا، بھاگو. اکثر بچے نہیں کہتے ہم لیکچر سے بڑے تنگ ہیں. تو اصل طریقہ ہوتا ہے کہ مائیں، جو ہماری مائیں تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کچن سے لے کے بستر بچھانے سے لے کے واش روم جانے سے، باہر آنے سے، مہمان نوازی سے لے کے ہر وقت کہتی رہتی تھی ایسے نہیں ایسے کرتے. کپڑے دھونے سے لے کے، نچوڑنے سے لے کے، پھیلانے سے لے کے، اتارنے سے لے کے، طے کرنے سے لے کے، ہر وقت ان کو نہیں بیٹا ایسے نہیں، دوبارہ اتارو، دوبارہ نچوڑو، دوبارہ جھاڑو. کیا یاد آ رہا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے بچوں کی. ہم دنیاوی تربیت پہ تو بہت اثر دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، ہم نہیں رہیں گے نا تو پتہ چلے گا. اچھا جی یہ کیا بات ہوئی؟ شادی ہوگی نا، اپنے گھر جاؤ گی نا، آگے تو پتہ چلے گا. لوگ کہیں گے بھلکڑ ہے، ماں نے کچھ سکھایا. یعنی ان باتوں کو بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ رکھے. اصل ہے کہ ایسے مسلمان جب اللہ کے پاس جاؤ تو سرخرو ہو. اور پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی بلوغت کی عمر سے ہی تربیت شروع ہو جائے گی. اور تیسری چیز پڑھی تھی عقیدے کو درست رکھنا ہے. جنہوں نے پہلا لیکچر نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں. جی اب جو ہم نے حدیث پڑھی تھی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام اننی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں. تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی، ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں رک جاتے ہیں، پھر آگے سے باقی حدیث دیکھتے ہیں. پہلے لیکچر میں نے پوری حدیث ایک ساتھ کوٹ کی تھی. جی 7 باتیں اس حدیث میں. پہلی بات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کون سکھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو سکھا رہے ہیں؟ بچے کو جو غلام ہوتا ہے دودھ چھڑانے کی عمر سے لے کے بلوغت کی عمر کے درمیان والا. بہت بڑی بات کر دی، اتنی سکیل بات. ہم یہی کہتے ہیں نا بچے کو کیا بتا رہے ہیں، بچے کو کیا سمجھ. بچے کو سمجھ ہے، بچہ بچپن ہی سے سیکھتا ہے. کیا سکھا رہے ہیں میرے نبی؟ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت، اس ذات پاک کی حفاظت جو خود محافظ ہے. ہم تو خود اس کی حفاظت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. واللہ خیر الحافظ، جو خود حفاظت کرتا ہے. اس کی حفاظت ہم نہ چیز کیسے کریں جو خود ہر لمحہ، یعنی میں اس کی حفاظت کے محتاج ہوں. آپ سب محتاج ہیں. اب یہ بات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ بات ایسی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. پھر سورۃ بقرہ میں کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. احفظ اللہ سے مراد ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. خیر وہ بھی وہ خود کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ آپ کس قدر کرتے ہیں اس کے دین کی. اصلاً تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں گے. اور اصل کے اعتبار سے تو یہ کام بھی اسی کا ہے. میں نہ چیز آپ نہ چیز کیا اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اب اصل چیز کیا ہے؟ ہم سے کیوں کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن وہ تمہیں ضرور آزمائے گا. اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ محض اپنے کلمہ کن سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، وہ کر سکتا ہے، جبکہ اس کا حکم کافی ہے. اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دین غالب ہو جائے گا. اصل تو تمہارا امتحان ہے کہ تم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا. دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جتنے حادثات ہیں، جتنے خوشیاں غمیاں،
اصل اس وقت آپ کا صرف کردار دیکھا جاتا ہے. آپ کسی کی تکلیف میں خوش، تکلیف تو اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ ہی اس سے نجات دے گا. لکھا جائے گا کہ اس تکلیف کو دینے میں آپ برابر کے شریک ہیں، صرف اس خوشی کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے. اور جب تکلیف دور ہو گئی تو اللہ نے دور کی، آپ ناخوش کہ یہ کیوں ٹھیک ہو گیا، تو تکلیف تو دور اللہ نے کر دی. آپ کس چیز میں لکھے جا رہے ہیں؟ جو ہمیشہ اس کو اس تکلیف میں دیکھنا چاہ رہے تھے. یاد رکھیے گا کچھ بھی نہیں آپ کے کرنے سے ہوتا، سب اللہ کرتا ہے. آپ کا صرف امتحان لینا مقصود ہوتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تم اس کے دین کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں، حصہ کتنا ڈالتے ہو، برائی کو برائی سمجھتے ہو کہ نہیں، قرآن و سنت کے خلاف جو چیز دیکھتے ہو اس کو برا جانتے ہو کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ پیر زبان سے، اپنی صلاحیت سے، وقت سے، دولت سے اٹھ کے اس کو روکتے ہو کہ نہیں. نہیں روکتے تو کن لوگوں میں لکھے جاتے ہو، روکتے ہو تو کن لوگوں میں لکھے جاتے ہو. احفظ اللہ سے مراد یہی ہے کہ تم اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرو گے، کہیں ٹوٹ نہ جائیں، کبھی بھولے سے بھی اس کے قریب نہ جاؤ، مبادہ عبور کر لو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی بندی ہوئی حدیں ہیں، تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا. پہلے حدود جانے، اس کی کون سی حدود ہیں، کون سی باؤنڈری لائن ہے. وہ حدود نہیں جو میں نے اپنے دین کی مقرر کر رکھی ہے، میں اپنے دماغ سے مقرر کر رہی ہوں، آپ اپنے دماغ سے. یہ ہمارے 2.5 انچ کا اپنا دین کب سے ہو گیا، اور یہ 2.5 انچ کی باؤنڈری لائن ہم نے اپنے ارد گرد کیوں بنا رکھی ہے؟ اللہ نے حدود بنا دی، اللہ نے باؤنڈری لائن مقرر کر دی، آپ اس کے اندر اپنی اپنی باؤنڈری لائن کیوں بنا کے بیٹھے ہیں؟ ہر چیز کی حدود ہے. ہمیں معلوم ہے پردے کی کہاں تک، نماز کی کہاں تک، زکوٰۃ کی کہاں تک، صدقات کی کہاں تک، امانتوں کی کہاں تک، حقوق العباد کی کہاں تک، حقوق اللہ کی کہاں تک. لیکن ہمیں کہ ہم اپنی حدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. احفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو کہ کہیں پامال نہ ہوتے رہیں، جو اس کے حقوق ہیں. اب یہ بھی آپ کو جاننا نا، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کوزے میں دریا بند ہے. انشاءاللہ زندگی رہی گاہ بگاہ آپ کو یہ لیکچر ملتے رہیں گے، کہاں سے سٹارٹ ہوں گے کہاں ختم ہوں گے میرا رب جانتا ہے. ہماری نیت لکھی جائے گی کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آخری سانسوں تک ہم اس کے حقوق جاننے کی کوشش کریں گے. جب جانیں گے نہیں تو پھر حفاظت کیسے کریں گے؟ پھر آپ اس کے حکم کیے کاموں کو ہر قیمت پہ بجا لائیں، چاہے کوئی بھی قیمت دینی پڑے. ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ساری خدائی ناراض ہوتی ہے. ہو جائے. مجھے شعر نہیں آتے، ایک شعر کا مفہوم ایسا ہی ہے نا کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ سب سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے خفا میرے لیے. یہ اس کا کوئی مفہوم تھا. کوئی بھی قیمت دینی پڑی دے دیں، اور اس کے جو منع کردہ کام ہے اسے ہر قیمت میں بچیں، اجتناب کریں. ساری خدائی روٹتی ہے تو روٹتی ہے، سارا جگ روٹتا ہے تو روٹے، رب نہ روٹے. اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، پہلے خود بھی تو جانیں. ہم جانیں گے تو بچوں کو بتائیں گے نا. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہو، بچے وہ کرتے جو آپ کر رہے ہوتے ہو. جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی وہ کریں گے. آپ نے پہلے خود حفاظت کرنی ہے. جب آپ اول وقت نماز کی، وضو کو پراپر طریقے سے کرنے کی، نماز کو پراپر طریقے سے پڑھنے کی، مین میخے نکال کے پوچھ کے کہ حدیث نبی کے مطابق نماز کیسی ہے، کہیں میں غلط تو نہیں، میں پاؤں تو نہیں غلط رکھتی، ہاتھ تو نہیں غلط رکھتی، تو بچوں کے اندر بھی آئے گا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے نماز کو کہ بس جلدی جلدی ٹکرے ماری، ٹھونگے ماری، رٹ کے. ان کے دل میں بھی یہ چیز آئے گی کہ میری والدہ تو بہت حفاظت کرتی تھی، اور اس کا ان کو سمجھ آئے گی کہ اسی کی تو حفاظت اصل چیز ہے. تو ہر چیز میں، حلال حرام میں کچھ لوگ بہت حفاظت کرتے ہیں کہ تنکا بھی نہ آ جائے حرام کا، ادھر کوریدتے ہیں. کچھ لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے. احفظ اللہ سے مراد حافظوا علی الصلوات بھی ہیں کہ اپنی نمازوں کی اس طرح حفاظت کرو کہ اپنی اصل روح کے ساتھ بر وقت ادا ہو. عملی زندگی کے ایک پہلو میں ہمیں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا رہی ہوتی ہے نماز، اور دنیا کے نظام میں اسی کی کبریائی قائم کرنے کی خدمت پر ہمیں کمر بستہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے نماز. کبھی سوچا نماز میں کیوں پڑھتی ہوں؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اس طرح حفاظت کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے نماز میں جو صورتیں ملائی وہ مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہیں. نماز کے جو میں نے ارکان پڑھے وہ ارکان مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں.
کیا میں اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہوں جب میں 45 دفعہ 5 وقت کی نمازوں میں، اور اگر میں اشراق ملا لوں، تہجد ملا لوں، نوافل ملا لوں، تو پتہ نہیں کتنی دفعہ میں کہتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا میں ہوں اس کی بندگی؟ کیا میں اسی کے در سے مانگتی ہوں؟ یہ ہمیں جاننا ہے. میں کہتی ہوں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ ہی بڑا ہے. کیا میں جانتی ہوں کہ وہ بڑا ہے؟ نہیں، میری تو انا بڑی ہے، نعوذ باللہ، میری تو عقل بڑی ہے، میری تو سمجھ بڑی ہے، میرا تو خاندان بڑا ہے. ان چیزوں میں بچوں کو محو کریں اور دنیا کے نظام میں اس کی کبریائی قائم کرنے کی خدمت پہ ہمیشہ کمر بست داری. بچوں کو بتائیں بیٹا کچھ بڑا نہیں سوائے خدا کی ذات، کہ ہم تو ایک سانس کے بھی اس کے محتاج ہیں. احفظ اللہ سے مراد بھی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جسم و جان کی حفاظت کرو، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، شرمگاہ ہے، پیٹ ہے، زبان ہے. مبادہ نافرمانی میں استعمال نہ ہو جائے. الفاظ نکھارو، لہجے نکھارو، سوچ کے بولو. سفر سے پہلے 2 بار سوچو، بولنے سے پہلے 100 بار سوچو. جو منہ میں آئے بولے نہ چلے جاؤ. کانوں سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی پوچھا جائے گا، دماغ بھی جواب دے گا. ہر چیز کی حفاظت کرو. یہ ہے اللہ کی حفاظت کرنا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی سے باز پرس ہوگی. یہ ڈالے بچے کے ذہن میں کہ بیٹا میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، کیمرے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے. خدا ہر جگہ دیکھتا ہے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. کیمرہ جہاں جہاں لگا ہوتا ہے ہم گاڑی کی سپیڈ بھی سلو کر لیتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے. بچے کے دل میں ڈالیں بیٹا میں نہ بھی دیکھوں. ہمارے ایک دفعہ جب ہم دین کا علم حاصل کر رہے تھے تو ہماری استاذہ نے یہ واقعہ بتایا کہ شروع کے بیچز کی جب بچیاں آئیں، ان کا پیپر تھا، سر نے پیپر دیے اور بورڈ پہ لکھا. جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا خدا دیکھ رہا ہے. اور وہ چلے گئے اپنے کسی کام سے، انہیں ضروری کام سے جانا تھا. اور انہوں نے کہا کہ لاسٹ میں پیپر سارے جمع کر کے یہاں رکھ دیجیے گا، میں اٹھا لوں گا. کسی لڑکی نے بھی پھر دوسرے پیپر میں نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے استاذ اور یہ ہوتے ہیں پھر شاگرد. بچوں کو یہ بتائیں بیٹا میں نہ بھی دیکھوں نا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو، اپنا ڈر نکالیں. معاشرے کا ڈالیں. ہم کیا کہتے ہیں، محلے والے کیا کہیں گے، پھوپھو کیا کہے گی، خالہ کیا کہے گی، پاپا کیا کہیں گے، فرینڈز کیا کہیں گی، ٹیچر کیا کہیں گے. اور جب ان سے شرمندگی ہوتی ہے تو بچے رزلٹ نکلنے سے پہلے خودکشی خدا نخواستہ کر لیتے ہیں. اللہ کا ڈر بیٹا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے. جب توبہ کرو گے توبہ قبول کرے گا، جب پلٹ کے آؤ گے وہ سینے سے لگائے گا، ہاتھ پھیلائے گا، بازو پھیلائے گا، دہرائے گا بھی نہیں. اللہ کی جو تعارف کروائیں بچوں کو، بچوں کے دل میں یہ ڈالیں. اللہ کے جو نام ہیں ان کو پڑھائیں، ایک ایک نام پہ اپنی سمجھ کے مطابق. اب تو بہت کیسٹ سیریز اور موبائل پہ اور ساری ٹیکنالوجی ایک چھوٹی سی ڈبی میں سمو دی گئی ہے. آپ خود بھی بکس پڑھیں، خود بھی نوٹس بنائیں اور دکھائیں، دیکھو یہ دیکھو اللہ نے اس کو کیسے بنایا، دیکھو اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ کی کبریائی دیکھیں، اللہ کی معرفت ان کو دیں. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین اور عطا کردہ شریعت کی حفاظت کی عملاً ان کا نفاذ ان کے دل میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی پاسداری، نہ خود اسے نظر انداز کرنے کی جسارت کریں، نہ کسی باطل قوت کا غلبہ برداشت کریں. ہم بہت فتنے میں پھنس چکے ہیں. اور یہ نہ کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر دور میں فتنے تھے. فتنے شکل بدل کے آ جاتے ہیں لیکن فتنے ہی رہتے ہیں. شیطان وہی ہے جو ابلیس وہاں سے نکالا گیا تھا، وہ ابھی بھی وہی ہے. انسان بھی اسی طرح کا ہے، اسی کے بچے آگے سے آگے نسل در نسل آ رہی ہیں. آپ کا کام ہے فتنوں سے بچوں کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، فتنے بتانا، فتنوں کا ذکر کرنا، اس کے نقصانات بتانا. بھیڑ چال مت چلیں. آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ غیر اللہ کے دین نظام کفر کا غلبہ ہو اور آپ اس کے ماتحت اپنی انفرادی زندگی میں جزوی اطاعت پر راضی ہوں؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ بالکل اس کے اطاعت میں نہ آئیں. آپ صرف اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزاریں. احفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وقت کی حفاظت کریں، ضائع نہ کریں. لایانی، بے مصرف، بے مقصد، بے ہدف باتوں اور کاموں میں برباد نہ کریں. جو ہمارا ایک گروپ ہے دکھ سکھ کی راہ،
اس پہ جو ہم لیکچر سینڈ ہوتے ہیں میرے موٹیویشن کے، وہ اسی بارے میں ہے کہ ہم خواتین اور سب، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میرے بھائیوں تک جاتی ہے، جہاں تک جاتی ہے، امت کی کسی بھی انسان تک جاتی ہے، اور امتی نہیں بھی ہے کسی بندے تک بھی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت کو سمجھے، یہی آپ کی زندگی ہے۔ بور ہو رہے ہیں، ٹیک لگا رہے ہیں، ریسٹ کرنے کے لیے موبائل اٹھا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، یا فضول قسم کی سائٹ کھول لی اور وہ دیکھ رہے ہیں، لا یعنی جس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ ان کاموں سے بچیں۔ یہ وقت اس لیے آپ کو نہیں دیا گیا تھا، یہ وقت اللہ کی نعمت ہے۔ اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ابن آدم کے قدم اللہ کے آگے سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ ان میں ایک یہ سوال بھی ہے نا، وقت کے ان کاموں میں لگایا۔ آج ذرا لسٹ بنائے نا، وہ بچے دیکھ رہے ہیں، اچھا ہماری ماں یہ کرتی ہے تو بچے بھی تو وہی کرتے ہیں نا۔ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، اتنا وقت بچتا ہے، کیونکہ اس میں سے لگیانی چیزیں نکالنی پڑتی ہے نا، بے مصرف، بے مقصد۔ ویسی ڈرامے، فلمیں، انہیں دیکھ دیکھ کے آپ رو رہی ہیں، انہیں دیکھ کے آپ جذباتی ہو رہی ہیں۔ قرآن پڑھیں، مصروف رکھیں، ان باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالیں کہ وہ تنگ پڑے وقت ضائع کرتے وقت، کہ میں فضول کاموں میں کیوں وقت لگا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے اول ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دین کو پکڑا تو جائے۔ پہلے ہے دین ہمارے ہاتھ میں؟ نہیں، یہ تو کوئی یہود و نصارہ، ہندو، کچھ مکس سا ہو گیا، کوئی مکسچر ہی بن گیا۔ لباس دیکھیں اپنے بچوں کا کیا پہنایا ہوا ہے، آج دیکھیے گا سارے بچوں کا، اپنا ہی دیکھ لیجئے گا، پھر آپ اپنے طور طریقے دیکھیں، اپنے کھانے کو ہی دیکھ لیں۔ ایک بچہ تھا، یہ اوریجنل واقعہ ہے، بہت ذہین تھا، اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، ماں باپ نے حافظ قرآن کے لیے ان کو ڈال دیا۔ اب وہ بہترین سنانے لگ گیا، سارا دن سنائے، شام کو اس نے گھر جانا ہوتا تھا، رات کو چاہے واپس آئے تو قرآن بھولا ہو۔ تو 3 ماہ ایسے سلسلہ چلتا رہا، بہت پریشان ہوئے۔ جو بڑے تھے ان کے اونرز، ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، قاریوں نے بتایا کہ اس طرح یہ بچہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے امی ابو کو بلا کے لاؤ۔ امی ابو آئے، بات ہوئی، بھئی یہ تو ٹاپ تھا، ٹاپ اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، اور یہاں بھی ہو سکتا ہے پورا پارا حفظ کر لے، رات کو جاتا ہے، صبح آتا ہے بھول جاتا ہے۔ ساری ان سے صبح سے لے کے رات کی رودار پوچھی گئی، سب بتایا جی صبح اس طرح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس طرح میں ناشتہ بناتی ہوں، ادھر آ جاتا ہے، میں ساتھ لنچ دے دیتی ہوں، جب شام کو آتا ہے تو پھر ہم رات کو کھانا نہیں پکاتے، ہم کہتے چلو بچے ادھر ادھر سے گئے ہوئے تھے، پڑھ کے آئے، یہ کیا وہ کیا، جو ماؤں کا لاڈ ہوتا ہے، تو پھر ہم جنک فوڈ لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے اصل چیز، آپ کو کیا پتا وہ جنک فوڈ دھوتے بھی ہیں کہ نہیں صحیح، وہ مچھلی مرغی ہے جو بھی ہے آپ کی، میں نام نہیں لوں گی دکانوں کے، وہ اس کو واش بھی کرتے ہیں کہ نہیں، وہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، وہ گندا مندہ ڈال دیتے ہیں، اور وہی جب آپ کے بچے کھاتے ہیں تو خوراک کا بڑا تعلق ہوتا ہے آپ کے عبادت سے، بہت زیادہ، اسی لیے حلال کھانے کو کہا نا، ورنہ حرام کھاتے ہیں کیا فرق پڑے۔ اس وقت انہیں سمجھ آیا، اس نے کہا آج سے آپ رات کو بھی گھر ہی پکائیں۔ یقین کرے اس بچے نے، اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میں غلط بیانی سے کام نہ لوں، 8-9 ماہ کے اندر قرآن حفظ کر لیا۔ یہ اوریجنل واقعہ کسی نے اپنا لکھا کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو آپ نے دین کو پکڑا ہے، حاصل کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ بازار سے لائے ہوئے سودے کی حفاظت سودے کو ہاتھ لگائے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بازار سے لائی ہوئی سبزی گوشت کی حفاظت تو ہمیں اٹھنے پر، سودے کو پکڑنے پر، سنبھالنے پر مجبور کرتی ہے، تو کیا اللہ کا دین ہماری نگاہوں میں نعوذ باللہ اس قدر کم تر ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے اس دن کو حاصل ہی نہیں کیا؟ مائنڈ نہ کیجیے گا، ہم نے نہیں حاصل کیا، ہمارے پاس نہیں ہے دین۔ آج سے اٹھیں، حاصل کریں، آغاز کریں۔ جیسے ہم نے روشن ستارے گروپ شروع کیا، الف با تا سے، بڑی بڑی خواتین اس میں آئی ہیں، انہوں نے کہا بچوں کو بعد میں پڑھائیے گا، پہلے ہمیں پڑھا دیجیے۔ اٹھے تو صحیح۔ دین سے ہمارا ایسا رشتہ اور اسلام سے ہماری وابستگی اتنی ہی نہیں کہ اس کی بربادی ہمیں بے چین
اور پریشان کر دے. کافر تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے. کیا ہمیں اللہ کے دین کو نقصان سے نہیں بچانا؟ جبکہ اس دین کا محافظ تو ہمیں بنایا گیا. مجھ سے کوئی کہتا ہے نا جی وہ فلاں فرقہ بہت پھیل رہا ہے, وہ فلاں مذہب بہت آگے جا رہا ہے, تو میں کہتی ہوں جائے گا, پریشان کیوں ہیں آپ؟ جی آپ پریشان نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ محنت کر رہے ہیں تو محنت کا تو صلہ ملے گا, چاہے کافر کرے.